ٹریلینز آف سیلز ہیں جن سے ہم بنے ہوئے. ہر سیل کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جو کام کریں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک سیل کو شہر میں تبدیل کریں نا تو کئی کھربوں ڈالر کا شہر بنے گا جتنی اس میں مشینیں ہیں. وہ مشینیں ان کو ہم انزائم کہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے, کوئی ریسیپٹر کا کام کر رہا ہے, کوئی انسولین بنا رہا ہے, کوئی تھائرائڈ بنا رہا ہے. وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ان کو کام کرنے کے لیے یہ بڑا آرگنائزڈ سسٹم چاہیے. سیل جو ہے پورا شہر ہے. اگر کوئی چیز نے یہاں سے ادھر جانا ہے تو یہ نہیں کہ سیل میں پانی بھرا ہوا تو وہ تیر کے چلی گئی. سیل یہاں سے ادھر تک ایک سڑک بناتا ہے. اچھا. اس سڑک کے اوپر ایک مشین لگاتا ہے جو گاڑی کے طور پہ کام کرتی ہے. اس گاڑی کے اوپر چیز کو رکھتا ہے, پھر وہ چلتی ہے اور دوسری جگہ جاتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں ایز نیڈڈ بناتا ہے یا وہ بنی ہوتی ہے؟ ہاں, ایز نیڈڈ بناتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ہم میں اس وقت بھی بن رہی ہیں. اچھا. وہ کسی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گی. جب وہ وہاں پہنچا دے گی تو وہ علیحدہ ہو جائے گا, وہ سڑک توڑ دی جائے گی. او اچھا. ٹھیک. یہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک سڑک بنتی ہے اور ٹوٹتی ہے. یعنی یہ سوری سڑکیں تو بہت بن رہی ہیں, ایک سڑک کی لائف آدھا گھنٹہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں مائکرو ٹیبیولز. اگر لیکچر میں ہے تو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہ کیا چیز ہے, مائکرو ٹیبیول کہتے ہیں. اور وہ جو مشینیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ان کو کائنسن اینڈ ڈائنسن کہتے ہیں, ڈائنینس کہتے ہیں. تو سیل جو ہے بڑا ایک اسٹرکچرڈ سٹی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ سڑکیں چل رہی ہیں, مشینیں چل رہی ہیں, آپ اس کے اندر گند پھینک دیں, کیا وہ چلیں گی؟ یہ ہے بیسک پرابلم جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ سیل میں ہم نے اس کے شہر میں مسئلہ کتنا گند کتنا اکٹھا کیا. اب ہوتا یہ کہ جب آپ نے کھایا, لیٹ سے میں نے بھی سلائس کھایا, میں اپنی مثال دیتا ہوں کسی اور کی بھی دیتا ہوں, میں نے بھی کھائی بریڈ میں کاربوہائیڈریٹس. جب کاربوہائیڈریٹ سیل کے اندر جاتے ہیں تو ان سے ہم نکالتے ہیں انرجی. ٹھیک. پر کاربوہائیڈریٹ میں اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ جب وہ انرجی دیتے ہیں نا تو ایک برسٹ نکلتا ہے جو انرجی کا لیک ہو جاتا ہے سیل کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز. کیا کہتے ہیں؟ ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز. وہ جو ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز ہے نا وہ ایسے جیسے گولیاں ہیں. جب وہ سیل کے اندر گولیاں چلتی ہیں نا تو جو مشینیں چل رہی ہیں, جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو ٹکراتی ہیں تو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک. پروسیس مکمل نہیں کر دیتی ہے, وہ کر رہے ہیں. نہیں پروسیس نہیں, وہ جو چل رہی چیزیں خراب. اب فرض کریں کہ سیل کے اندر یہ کوئی انزائم پڑا ہوا ہے, بڑا اچھا سا بنا ہوا اسٹرکچرڈ, وہ کام کر رہا ہے. اس کو آپ نے ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشی ماری تو یہ اس کی شکل جو ہے نا وہ ایسے توڑ مڑ گئی. ٹھیک. جب یہ توڑ مڑ گیا نا تو اب سیل کے پاس مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر گند آ گیا. تو سیل سب سے پہلے کوشش کرتا ہے اس کو صاف کرنے کی. وہ ایسے کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی مشین کے اندر ڈال دیتا ہے, جیسے بچے نہیں جو پیدا ہوتے ہیں انکیوبیٹر میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ وہ ہیلتھی ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی انکیوبیٹر مشین ہے, اس کو کہتے ہیں ہیٹ شاک پروٹین. اس کے اندر گھسا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اچھا تم ٹھیک ہو جاؤ. اگر تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام دوبارہ کرنے لگ جاتی. اگر وہ ٹھیک نہ ہو, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہو جاؤ, وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر سیل اس کے اوپر ایک فلیگ لگا دیتا ہے کہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. یہ پروٹین خراب ہو گئی ہے, یہ انزائم مشین خراب ہو گئی ہے, اس کو تباہ کر دیا جائے, ریسائیکل کر دیا جائے. اس پروسیس کو کہتے ہیں یوبیکوٹینیشن. میں یہ ریکارڈنگ کے لیے کر رہا تھا کہ لوگ اس کو ریسرچ کر سکیں. اس کو کہتے ہیں یوبیکوٹینیشن. تو یوبیکوٹینیشن کے فلیگ لگ جاتا ہے. جب وہ فلیگ جہاں لگا ہوتا ہے نا تو سیل کے اندر ورکنگ کرو ہوتا ہے جو چیزوں کو ڈیمالش کرتا ہے, جیسے ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں. وہ ورکنگ کرو بھاگ کے آتا ہے جہاں جہاں یہ فلیگ لگے ہوئے نا, اس کی وہ پروٹینز کو توڑتا موڑتا ہے اور ان کے نا ٹکڑے بناتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے ریسائکلیبل ٹکڑے بنا دیتا ہے, اس کو دوبارہ یوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ریسائیکل کر لیتا ہے. لیکن فرض کریں کہ وہ اتنا زیادہ ٹوڑا مڑا ہوا ہے کہ یوبیکوٹینیشن سسٹم اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اس کا یوبیکوٹینیشن سسٹم کا رول یہ ہے کہ وہ صرف اس
चीज़ को रिसाइकल करता है जिसको वो रिकग्नाइज करता है। ओके दैट मीन्स थोड़ा सा टुड़ा मुड़ा हो तो कर लेता है। अगर बहुत ही उसका बुरा हाल हुआ है जो फ्राइड चीज़ों से होता है और ग्लूकोज से होता है, तो वो कहता है जी इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब वो बैठा हुआ है सेल के अंदर, इसको कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। ओके ठीक, मैंने अच्छा वो जो अल्फा फोल्डिंग है जो थी हाँ, ये हाँ, उसी से ये उस जो- तरह राइट, हर प्रोटीन अच्छा। फोल्ड होती है। सही। अब ये होगी मिस फोल्ड होगी। प्रोटीन फोल्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से, तो आप उन्हें इलेक्ट्रॉन एनर्जी फेंकते हैं तो वो फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाती है, तो मिस फोल्ड हो जाता है। अब वो मिस फोल्डेड प्रोटीन जो है जैसे जैसे आप खाते हैं, एज ए बच्चा कार्बोहाइड्रेट खाए, फ्राइड फूड्स खाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। शुरू में वो इतनी उसके नीचे लगी होती हैं कि सेल के मेन फंक्शन चलते रहते हैं, बच्चे को कभी पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके सेल के अंदर ये इकट्ठा हो रहा है, जी आपको नहीं पता चलता, यंगस्टर्स को नहीं पता चलता। उसकी वजह ये नहीं कि इनके अंदर बन नहीं रही, राइट उसकी वजह ये कि ये इतनी कम है उनमें कि उसके पेंदे के अंदर एक कोई ऐसी पड़ी हुई है, कोई बात नहीं। पर सेल को इस बात का दुख बड़ा है कि ये मेरे अंदर एक ट्रैश का पाइल पड़ा हुआ है। ठीक, अगर आप इस पाइल को बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त आता है कि सेल के अंदर ये प्रोटीन इतनी इकट्ठी हो जाती है कि सेल के बाकी रेगुलर फंक्शन परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, ऐसे अब सेल के पास है दो रास्ते। एक रास्ता है कि मर जाए, ऐसा सेल जो इस तरह की हालत में नॉन फंक्शनल हो जाए वो अपने आप को खुद ही मार लेता है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। तो सेल कहता है, सेल के अंदर ना स्ट्रेस सिग्नल लगे हुए हैं, वो ये देख रहे थे कि सेल के फंक्शन ठीक हो रहे हैं या नहीं। मैंने ये कहा था कि जी प्रोटीन ए को यहाँ से इधर भेज दें, गई है कि नहीं? अगर नहीं गई तो इसका मतलब है सेल में मसला है। अगर नहीं जा रही, अक्सर चीज़ें अपना काम नहीं कर रही, सेल के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, वो हर वक्त देख रहा होता है मेरे काम सही हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करी ना तो सेल कहता है अच्छा यार मैं मर जाता हूँ। वो एपोप्टोटिक, वो सेल अपने सर के ऊपर एक सिग्नल लगा देता है। बाकी जो हमारे डिफेंस के सेल हैं उनके लिए ये उनके लिए सिग्नल है कि आओ और मुझे मार दो। अच्छा एक क्वेश्चन, ये सेल्स एनी टाइप ऑफ सेल्स हैं या एवरी सेल, एवरी सेल? तो एवरेज लाइफ ऑफ अ सेल इज व्हाट? वो तो कहते हैं पूरा जो देखिए हमारे न्यूरॉन शरीर में रहते हैं, ऐसे मसल सेल शरीर में रहते हैं, ठीक है, आरबीसी 3 महीने रहते हैं, और भी इम्यून सेल हफ्ता रहते हैं। सो दे गो फ्रॉम हफ्ता टू द होल लाइफ, ओके ऐसे। राइट। और ये जो ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली दे आरबीसी 3 RBC कहते हैं उनको, अच्छा। मोनोसाइट एक हफ्ता, ओके डिपेंड करता है कौन सा सेल है। सही सही ठीक ओके है। अच्छा, अब सेल कहते हैं जी मैं मर जाता हूँ। अब आप सोचें कि अगर हम इतने कार्बोहाइड्रेट वो खाएं कि सेल इस हालत पे पहुंच जाए कि बस वो मरने लग जाए, तो क्या हम हेल्थी रहेंगे? हमारा पैंक्रियाज है, लिवर है, मसल है, न्यूरॉन है, वो सारे मरने लग जाए, ये काम सही ना करें। सेल के पास एक तरीका और है इस मामले को हल करने का। वो तरीका ये है कि जब आप सेल के अंदर ये ट्रैश इकट्ठा होता है तो सेल के पास एक तरीका है, कोई चम्मच है इधर बड़ा, ठीक, एक तरीका है कि सेल एक बड़ा स्कूप चलाता है जो इसको खाता है, ट्रैश को खाता है, बड़े ट्रैश को खाता है, पाइल्स को खाता है। वो जो छोटा था ना यूबिक्विटिनेशन, वो तो छोटी छोटी प्रोटीन को तोड़ता है, जी पर ये जो इकट्ठे हो जाते हैं ना ट्रैश के पाइल्स, इनको खाने के लिए सेल के पास बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं, ठीक है। उन क्रेनों को कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। ओके ऑटोफैगोसोम्स अपने आप को खाने का तरीका। ऑटो का मतलब है अपना, फैगोसोम का मतलब खाने वाला। अपने आप को खाने वाली क्रेनें हैं इसके अंदर। मसला, वो क्रेनें उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक हमें भूख न लगे। That's where the intermittent fasting comes in. Correct. और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अगर आप सेल को भूखा, इस सेल को भूखा कर दें, ठीक, तो सेल कहेगा जी यहाँ में ना सेल ने अपने हाथ से बाहर निकाले होते हैं और वो देख रहा होता है कोई ग्लूकोज आया है, कोई प्रोटीन आई है, कोई खाने पीने की चीज़ें आई हैं, कोई इंसुलिन आ रही है, ग्रोथ हार्मोन आ रहे हैं, इसका मतलब बंदा खा रहा है। अगर उसको बाहर से कुछ नजर ना आए राइट तो वो कहता है अच्छा मेरे अंदर कोई ट्रैश पड़ा हुआ जो मैं खा लूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बॉडी ये करती है कि अगर हम भूखे हो तो कहता है फैट खा लो,
सेल भी अपने अंदर देखता है कि ये खा लो, सही ठीक, पर शर्त है उसकी कि भूखा हो। जब बाहर से कुछ नहीं मिल रहा अच्छा होता, एक मिनट, अगर भूखे होने में जिस तरह हम रमजान में क्या कहते हैं पानी नहीं पीते, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग पानी पी रहे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के या फैटी एसिड्स, फैट से, उनकी मौजूदगी सेल को बताती है कि बाहर से खुराक आ रही है। अच्छा अगर तो बाहर से खुराक आती जा रही है तो सेल कहता है दफ़ा करो, बाहरों जो आ रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको साफ अपने करने आप को साफ नहीं करता की? मेरी जेब में पैसे हैं पड़े हुए, बाहर से और आते जा रहे हैं, मैं ये क्यों खर्चूँ? सही राइट। लेकिन जब बाहर से आने बंद हो जाए तो फिर आप पैसे कौन से खर्च करते हैं? जो सेविंग में पड़े हुए हैं। और कहते हैं यार ये जेब में जो है ये खर्च करूँ, अब बाहर से तो नहीं आ रहा। उसके लिए ऑटोफैगोसोम एक्टिवेट किया जाता है। ऑटोफैगोसोम के एक्टिवेशन का रूल है कि कम से कम 8 घंटे की भूख हो, अच्छा सही फिर वो एक्टिव फिर वो होता है। एक्टिव होता है। और कितनी देर तक उनको टाइम चाहिए होता है? वो काम करते रहते हैं। अगर तो आप 12-14 घंटे भूखे रहे ना तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो ट्रैश साफ कर देते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, वो ना बड़ी बड़ी मशीनें, वो आके इसको ऐसे पकड़ती हैं, अपने अंदर खाती हैं, उसको तोड़ मोड़ के फेंकती हैं, कहती हैं ये खाओ, यशी है। ठीक। पर सेल ने तो ये इसलिए किया कि यार एनर्जी बाहर से नहीं आ रही तो मैं अंदर से खा लूँ, पर उसमें फ़ायदा क्या हुआ? ट्रैश सारा ड्राई कंज्यूम। साफ हो गया। सेल साफ हो गया। जब सेल साफ हो गया तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे बच्चे का सेल करता है। तो ये हो गया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये जैसे जैसे आप बूढ़े हुए आपके टिश्यू काम करना छोड़ गए, ये गलत बात है। मसला ये है वो ट्रैश इकट्ठा हो रहा जैसे है। जैसे आप बूढ़े हुए उसमें ट्रैश इकट्ठा हुआ है, सेल इसलिए काम नहीं कर रहा। सही सही तो ये तो फिर जो कहते हैं डायबिटीज वाले रोजाना रखें, फलाने नहीं, वाले वो गलत है। वो फिर गलत वो है। उन्हें मारने वाला चक्कर है। डायबिटीज वाला रोजा रखे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक। ये कहलाता है जी ऑटोफैगोसोम, ठीक। ऑटोफेजी ये मैकेनिज्म है। सो सेल के पास अब आखिर में 2 तरीके, या तो ऑटोफेजी करें, वो साफ कर लें और ठीक हो जाए, या मर जाए, खुदकुशी कर ले। एपोप्टोसिस कर लें, राइट। अब आप बताएं, हमें रोजे का तो वैसे भी जी। हुक्म है, वो क्यों है? वो ऑटोफेजी ट्रिगर करने के लिए। हम रोजे में करते क्या है? वो तलियां चीजें और इतना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, बाद में खाते हैं, रात को दरमियान में खाते हैं। जो ट्रैश उसने क्लीन किया वो फिर और हम तो और ट्रैश ऐड कर देते हैं। इसीलिए वजन नहीं लूज होता लोगों का, वो नुकसान ग्रो होता अप है। कर देखिए उसमें नुकसान ही होता है कि अगर आप पाकिस्तान वगैरह में जाएं तो रातों को उठ को जाकर नारियाँ खाते हैं, यस राइट। अवतार। आपने दिन को रात से जब बदला तो रात के वक्त जागने से स्लीप भी खराब हुई, बिल्कुल ठीक। उसका अलग नुकसान है, हाँ। तली हुई चीज़ों का तो फिर ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है, राइट। सो अगर आप सच्ची मुच्ची का राइट रोज़ा रखें, उसमें आप पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कुकम्बर खा सकते हैं। कुकम्बर में 96% वाटर होता है, ठीक है, थोड़े से 3-4% ग्लूकोज से कुछ नहीं होता। सेल अपने आप को साफ कर लेगा, मरेगा नहीं। अब मैं आपके सामने ये बात प्रेजेंट करता हूँ कि क्या ये वाकई सच है कि सेल जो है वो नए होते हैं। हमारा जो सेल है, हर सेल, लेट से मैं अपने किसी न्यूरॉन की बात करता हूँ। मेरा न्यूरॉन जब मैं पैदा हुआ था तब से है, आज तक है, तो बूढ़ा हो गया, 56 साल का हो गया, राइट। लेकिन अगर ये मेरा न्यूरॉन है ना, हर 15 दिन में इसकी सारी मेम्ब्रेन नहीं बनती अच्छा है वही। तो फर्ज करें ये हमारा न्यूरॉन है, तो इमेजिन करें हर 15 दिन में सारी दीवारें नहीं बना गई। घर वही है, दीवारें सारी नहीं बन गई, तो पेंट करता है या नहीं बनाता है? नहीं बनाता है। अच्छा। पिछले खोखे काट के नवे खोखे लाना, ओ, नहीं बनता है, ठीक है। इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए जितने एंजाइम है सेल के अंदर, कोई भी एंजाइम 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए 2-3 दिन या 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। मैक्सिमम कोई चीज़ जो रहती है वो 15 दिन रहती है, अच्छा। ठीक। इसका मतलब है कि मेरा न्यूरॉन इस वक्त भी जो 56 साल पहले बना था, उसकी एक्चुअल लाइफ 15 दिन है, क्योंकि 15 दिन में उसका सारा मटेरियल नया किया गया। तो अब आप बताएं क्या वो बूढ़ा सेल है?
وہ تو ہر 15 دن بعد دوبارہ پیدا ہو رہا ہے. بن رہا ہے رائٹ. ہاں. اگر نیا لیکن نہیں بن میموری رہا کس طرح Prepare پرزرو ہو ہو رہا ہے رہی ہے؟ basically. میموری کیسے پرزرو ہو رہی ہے اگر یہ تو چکر ہے؟ میں بتا وہ ڈی این اے کا حصہ ہے. اچھا. اچھا تو اگر سیل کا ہر حصہ نیا بن رہا ہے تو پھر سیل خراب کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر ٹریش پڑا ہوا ہے. جب سیل بنتا ہے نا ریسائیکل اس کے حصے ہوتے ہیں. ٹریش ریسائیکل نہیں ہوتا. یہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس کمرے کے اندر گند کا ڈھیر لگا دیں دیواریں نہیں بنا رہے. اور دیواریں روز نہیں بناتے رہے تو گند تو وہیں پڑا ہے. جو اندر فنکشن ہے وہ تو وہیں پہ خراب ہے. یہاں پہ فرض کریں کہ آپ نے 10 ٹیبلیں اوپر نیچے لگائی ہوئی ہیں. بے شک روز ان ساری ٹیبلوں کو نیا کر دیں پر وہ پھر بھی تو 10 ٹیبلیں اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں. کریکٹ. سو سمپل سا طریقہ ہے. اگر آپ اپنی کسی بھی بیماری کو انٹل کہ کوئی سیل کی ڈیتھ ہو گئی, جو سیل مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا. کریکٹ. تو کسی کا اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کچھ حصہ مر گیا ہے تو وہ گیا. کسی کو اسٹروک ہو گیا ہے, برین کا کچھ حصہ مر گیا تو وہ گیا. کوئی ٹیشو ڈیمیج پرماننٹ ہو گیا تو گیا. لیکن جو یہ سب کلینکل پرابلمس ہیں ان کو انفلیمیٹری پرابلمس کہتے ہیں, ان کے اندر اگر آپ فاقہ کریں تو یہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ انفلیمیشن پھر ٹریش کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں سیل میں پہ بتاتا ہوں stress آتی ہے. انفلیمیشن کیوں ہوتی ہے. اچھا بیفور دیٹ سوری جو کینسر ہے ہاں سو دیٹ از وٹ وہ سیل مر جاتے ہیں یا اسی کے جواب میں اس کا جواب اوکے ٹھیک ہے. اب جب سیل ایسے بھرنے لگ جاتا ہے نا, کتنی دیر تک بھرتا ہے ہر بندے کی خوراک کے مطابق ہے. ہماری سوسائٹیز کی جو خوراک ہے, ہم کسوں کے جا کے ڈائبیٹک ہونے لگ جاتے ہیں 50 سال. اس کا مطلب ہے ہمارا جو پیٹرن ہے خوراک کا وہ سیل میں اتنا گند اکٹھا کرتا ہے 50 سال کے اندر کہ سیل فنکشن کرنا خراب کرتا ہے. کچھ لوگوں کی ڈائٹ اچھی ہے شروع سے, وہ 60-70 سال تک کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. کریکٹ. کچھ لوگوں کی بہت خراب ہے, وہ 30 سال میں ڈائبیٹک ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. کریکٹ. ہوتا کیا ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ انفلیمیشن, جب سیل بھرنے لگ جاتا ہے نا اور اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ تھوڑے سے فنکشن خراب ہوا ہے. اب یہ فرض کر لیجئے اس کمرے میں گند اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو اتنا ہو جائے کہ آپ کو وہ احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہو, پر چل سکتے ہیں آپ ابھی بھی. تو سیل کے جو سگنل ہیں, سینسرز ہیں, وہ باہر میسیج بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ خراب ہے, آئی ایم انڈر اسٹریس, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ورک کریکٹلی. تو انفلیمیٹوری مولیکیول ریلیز کرنا شروع کرتا ہے, چیخیں مارنے لگ جاتا ہے جی میں میرا حال. اگر کسی گھر میں ٹریش اکٹھا ہوا تو باہر دھواں نہیں شروع ہو جائے گی رائٹ. وہ سیل کے اندر سے مولیکیول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جو باقیوں کو بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے. ہمارا امیون سسٹم جب دیکھتا ہے نا کہ یہ سیل سے نکل رہی ہیں یہ چیزیں تو وہ وہاں پر آ کے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے. اس انفلیمیشن سے ڈائبٹیز ہوتی ہے, اس سے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں, اس سے نیورولوجیکل مسائل آتے ہیں, اس سے فیٹی لیورز بنتے ہیں. رائٹ. یہ جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے وہ یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کینسر کی اپنی بات. جی. کچھ سیل ایسے ہیں ہماری باڈی کے کہ اگر وہ مر جائیں تو نئے بن سکتے ہیں. ٹھیک. فار ایگزامپل ہماری جو اسکن ہے یہ ہر 15 دن میں نئی بنتی ہے. ہماری جو جی آئی ٹی کی لیئرز ہے وہ ہر 10-15 دن میں نئی بنتی ہے. ہمارے بلڈ سیل ہر وقت نئے بن رہے ہیں. جی. اگر آپ کسی ٹیشو میں مسلسل انفلیمیشن کریں تو وہ ٹیشو ریئیکشن میں نئے سیل بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی آپ نئے سیل زیادہ تیزی سے بنائیں گے, اگر میں کچھ مزدوروں کو لاؤں جو یہ کپ بناتے ہیں, انہیں کو یار اگر ایک مزدور کی کیپیسٹی ہے ایک دن میں 1 کپ بنانا, جی. ویسے کہ انہیں یار تم نے نا ایک دن میں 20 بنانے, تو ان میں سے کچھ کپ خراب بن جائیں گے. ظاہر بات. جب آپ سیل کا اس کی وہ جو ہے سائیکلنگ تیز کرتے ہیں, ریپروڈکشن تیز کرتے ہیں سیل کی, تو سیل کی پروڈکشن میں ایرر آنے لگ جاتا ہے. جو نیچرل ٹائمنگ ہے اس سے فیسٹر کام کر رہا ہے. کریکٹ. تو اس کا ڈی این اے میں ایرر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ایرونیس ڈی این اے ہے وہ کینسر ہے. ایسے سو ایسے لوگ جن میں سب کلینکل انفلیمیشن چل رہی ہے ان میں کینسرز کے بھی چانس بڑھ گئے. کریکٹ. تو اگر آپ صرف فاقہ کر لیا کریں, انٹرمیڈیٹ فاسٹ کر لیں, کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں, فرائیڈ فوڈز کم کر دیں, تو آپ کو کتنی چیزوں کا فائدہ ہے. ڈائبٹیز نہیں ہوگی, جوڑوں کے درد نہیں ہوں گے, کینسرز کے رسک کم ہو جائیں گے, نیورولوجیکل پرابلمس کم ہو جائیں گی,
آنکھوں کی جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے, پینکریاٹک مسائل کم ہو جائیں گے, لیور مسائل کم ہو جائیں گے. پھر کیا رہ جائے گا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کرشنگ انجری ہوگی تو وہ تو فاسٹنگ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی یا پریونٹ نہیں ہو سکتی, رائٹ. انفیکشن ہوگی, باعث کسی چیز نے آ کے مارا وہ ہو گئی, پر جو باڈی کی اپنی اسٹیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. زیادہ مسئلے تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں, پہلے ہم نے اسٹریس کیا ہوا امیون سسٹم کو فائٹ نہیں کر سکتے. سو اب آپ خود سوچ لیں کہ حل کیا ہے, لیس کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک, کاربوہائیڈریٹ یہ کرتے ہیں مسفولڈ پروٹین ایگریگیٹس, دوسرا کرتا ہے آئلی چیزیں. یہ سمپل سا سولوشن. اور جو آپ نے بتایا کہ جیسے کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں مور واٹر ایڈ کریں, دس بیٹر. جتنا پانی ایڈ کر دیں گے اتنا ہوتا ہے کہ جو ہائی ہیٹ پہ آئل ہے نا وہ بڑا تیزی سے ریئیکٹ کرتا ہے پروٹینز کے ساتھ اور ان کی نا شکلیں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں ایج اینڈ ایل, ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس اینڈ ایڈوانسڈ لائپوآکسیڈیشن اینڈ پروڈکٹس. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی آئل کے ساتھ کسی چیز کو بہت ہیٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے تڑ مڑ جاتا ہے کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. جب ہماری باڈی میں ہی جاتا ہے تو سیلز کے اوپر سینسر لگے ہوئے جو ٹوڑی مڑی پروٹین کو سینس کرتے ہیں. وہ کیوں سینس کرتے ہیں, وہ اس لیے سینس کرتے ہیں کہ یار کوئی خراب چیز تو نہیں آ گئی. جو ہی وہ سینس کرتے ہیں نا تو یہ انفلیمیٹوری مالیکولز ریلیز کرنے شروع کرتے ہیں. آپ نے جو ہی فرائڈ چیز کھائی آپ کے سارے جسم میں سوزش ہو جاتا ہے. اب یگسٹرس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, پر جو پہلے ہی سیل جس کا پہلے ہی بھرا ہوا ہے گند سے تو پتہ لگے گا. اس کو ساتھ ہی سمٹم آنے شروع ہو جائیں گے. اور جو میڈیکیشنز ہیں وہ ان کو کیسے کیور تو نہیں کرتی, رائٹ؟ There is no medicine that can do autophagy. اس وجہ سے اب جتنی میڈیسن ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے وہ یہ نہیں صاف کرتی, وہ ڈائبٹیز کا جو ریزلٹ ہے اس کے سمٹم کم کرنے کی کوشش. روٹ کاز کو نہیں ٹھیک کر دی, وہ میک Band-Aid اپ ہے. کریکٹ, میک اپ کر دیتی ہے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کوئی چیز نہ لیور صحیح کرتی نہ ہارٹ صحیح, وہ صرف یہ کرتی ہیں کہ جو سمٹم آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنی. دا اونلی وے ٹو بیکم ہیلتھی از ٹو ڈو autophagy. ایک تو کھانا پینا صحیح کر لیں, ٹھیک, آئل بیس چیزیں کم کر دیں, گلوکوزز کم کر دیں, واٹر بیس چیزیں بڑھا لیں. ایک یہ کر دیں اور دوسرا اس کو صاف کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح وہ حضور کی ڈائٹ ہوئی ہے, رائٹ, کیا کہتے ہیں اس میں وہ جس طرح گرلڈ میٹ کھا رہے ہیں, کریکٹ, لیکن اس میں پھر اگر بندہ ایسے کھانا شروع کر دیتا ہے تو یہ رسک نہیں کہ اس کا یورک ایسڈ زیادہ ہو جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں جو یورک ایسڈ یہ ایسا کہ کچھ تو ہے جینیٹک مسائل ہیں, اچھا, ایسے لوگوں کو کیئر کرنی پڑے گی کہ کس طرح کی چیز کھائیں. گاؤٹ ایگزامپل. اوکے, تو وہ ویجیٹیبلس کھا لیں. اچھا, میں نے ویجیٹیبلس والے بڑے ہیلتھی دیکھے. ایسی ویجیٹیبلس نہ کھائیں جن میں کاربوہائیڈریٹس ہیں. زمین کے اندر جو ویجیٹیبلس ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. آلو ہے, شلجم ہے, مولی ہے, گاجر ہے, جو اندر ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. زمین سے باہر جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتا. رائٹ, تو دیکھیں ناؤ ڈیسائڈ کہ میں نے میٹ کھانا ہے یا ویجیٹیبلس کھانی ہے یا کچھ فروٹس کھانے ہیں. دیٹ از دی تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی.